अस्सलाम वालेकुम मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूद पाक का अजीम वजीफ़ा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आज की इस रूह परवर और ईमान अफरोज़ दस्तावेज़ी वीडियो में हम एक ऐसे अमल के बारे में गुफ्तगू करेंगे जो सदियों से मुसलमानों के दिलों को मुनव्वर करता आया है, जो गमज़दा दिलों को सुकून बख्शता है, जो परेशानियों में उम्मीद की किरण बन जाता है और जो बंदे अपने रब और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले जाता है। ये अमल है दरूद पाक। जब दुनिया के शोर में इंसान का दिल थक जाता है, जब मसाइल का बोझ बढ़ जाता है, जब दुआएं कबूल होती हुई महसूस नहीं होती, तब उलियाए इकराम की तालीमात हमें एक ऐसे ख़ज़ाने की तरफ मुतवज्जा करती है जिसके दरवाज़े हर वक्त खुले रहते हैं। ये ख़ज़ाना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजना। और जब दरूद पाक का ज़िक्र होता है तो उलियाए उम्मत में एक अजीम नाम सामने आता है। वो नाम है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का, जिन्होंने अपनी तालीमात, नसीहतों और रूहानी तरबियत के ज़रिए लाखों लोगों के दिलों को अल्लाह ताला की मोहब्बत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से रोशन किया। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, दरूद पाक क्या है? दरूद पाक दरअसल अल्लाह ताला के महबूब नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत, सलामती और बरकत की दुआ है। ये महज अल्फाज का मजमूआ नहीं बल्कि मोहब्बत का इज़हार है। एक मुसलमान जब दरूद पढ़ता है तो गोया वो अपनी ज़बान से ये ऐलान करता है कि वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, उनकी अज़मत को तस्लीम करता है और अल्लाह ताला से दुआ करता है कि वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मज़ीद रहमतें नाज़िल फरमाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजा करो। ये वो वाहिद अमल है जिसमें अल्लाह ताला खुद भी शामिल है, फरिश्ते भी शामिल हैं और अहले ईमान को भी इसमें शरीक होने का हुक्म दिया गया है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मकाम 12वीं सदी ईस्वी का बगदाद, इल्म का मरकज़, रूहानियत का मरकज़, फ़िक़्ह और हदीस का मरकज़। इसी बगदाद में एक ऐसी शख्सियत जलवागर हुई जिसे दुनिया आज भी एहतराम के साथ याद करती है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आप रहमतुल्लाह अलैह ने न सिर्फ अलूम व शरीयत में कमाल हासिल किया बल्कि तरक्कियत और मार्फत के मैदान में भी बुलंद मकाम पाया। हज़ारों लोग आपकी मजालिस में हाज़िर होते, आपकी गुफ्तगू दिलों पर असर करती, गुनाहगार तौबा करते, गाफिल लोग बेदार होते और दिलों में अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होती। आपकी तालीमात का एक अहम हिस्सा दरूद पाक था। आप बार बार इस बात की तलकीन फरमाते कि मुसलमान अपनी ज़बान को दरूद पाक से तर रखे।
درود پاک کی روحانی اہمیت۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ درود پاک بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان محبت کا پل ہے۔ جتنا زیادہ انسان درود پڑھتا ہے اتنا ہی اس کا دل نورانی ہوتا جاتا ہے، دل سے نفرتیں ختم ہونے لگتی ہیں، حسد کم ہونے لگتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت آسان محسوس ہونے لگتی ہے۔ درود پاک انسان کے بدن کو پاک کرتا ہے، یہ دل کو زندہ کرتا ہے، یہ روح کو تازگی بخشتا ہے، یہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ درود پاک اور مشکلات کا حل۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں، زندگی میں ہر شخص آزمائشوں سے گزرتا ہے، کبھی رزق کی تنگی، کبھی بیماری، کبھی قرض، کبھی گھریلو پریشانیاں، کبھی ذہنی دباؤ۔ اولیاء اکرام فرماتے ہیں کہ درود پاک ان تمام مشکلات میں بندے کے لیے ایک عظیم سہارا ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو مسئلے کی حل کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی نصیحت۔ روایات اور صوفیانہ تعلیمات میں ذکر ملتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو کثرت درود کی تلقین فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اگر تم اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہو تو درود پاک کو اپنا معمول بنا لو، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ درود پاک کا مجرب معمول بہت سے علماء اور مشائخ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں یہ معمول بیان کیا ہے۔ روزانہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی، 100 مرتبہ درود شریف، 11 مرتبہ درود ابراہیمی اخلاص اور ادب کے ساتھ پڑھا جائے۔ پڑھنے سے پہلے توبہ کی جائے، دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تازہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجات مانگی جائیں۔ درود پاک اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ یہ دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرتا ہے، اور جس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آ جائے وہ دل کبھی خالی نہیں رہتا، وہ عبادت میں لطف محسوس کرتا ہے، وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور اس کی زندگی میں ایک روحانی تبدیلی آ جاتی ہے۔ درود پاک اور آخرت۔ دنیا کی کامیابیاں محدود ہیں، مال ختم ہو جاتا ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، شہرت ختم ہو جاتی ہے، لیکن درود پاک کا اجر ختم نہیں ہوتا۔ احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں، سوچئے وہ دن جب ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، وہ دن جب سورج قریب ہوگا، وہ دن جب اعمال کا حساب ہوگا۔ ایسے وقت میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں، ہماری زندگی بہت مختصر ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارا آخری دن کب ہوگا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں نا
کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو ہر حالت میں فائدہ دیتا ہے۔ چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، سفر میں، گھر میں اپنی زبان کو درود پاک سے آباد رکھیے۔ اپنے دل کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور رکھیے اور اپنے بچوں کو بھی درود پاک کی عادت سکھائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ درس و نصیحت: درود پاک روح کی غذا اور دلوں کا نور۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اب تک ہم نے درود پاک کی فضیلت اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں اس کی اہمیت کو جانا۔ اب آئیے اس عظیم عمل سے حاصل ہونے والے سبق اور روحانی فوائد پر غور کرتے ہیں۔ درود پاک صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی تربیت ہے۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو مضبوط کرتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی بنیاد ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ایمان صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں بلکہ دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا کرنے کا نام بھی ہے۔ درود پاک اس محبت کو بڑھاتا ہے۔ جب انسان بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، محبت اور ادب بڑھنے لگتا ہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے اخلاق کو بہتر بناتا ہے۔ وہ جھوٹ، غیبت، حسد اور تکبر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جو شخص واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ ان کے راستے پر چلنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ زبان کا بہترین استعمال۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں، آج کے دور میں ہماری زبانیں اکثر فضول باتوں، شکایتوں، جھگڑوں اور دوسروں کی برائیوں میں مصروف رہتی ہیں۔ ہم گھنٹوں گفتگو کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ درود پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ زبان کو خیر کے کام میں استعمال کیا جائے۔ اگر ایک انسان روزانہ چند منٹ بھی درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لے تو اس کی زبان آہستہ آہستہ گناہوں سے محفوظ ہونے لگتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں، مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ درود پاک انسان کو یہی سبق دیتا ہے کہ مشکلات کے وقت مایوس نہ ہو۔ جب حالات خراب ہوں، راستے بند نظر آئیں اور دل پریشان ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ درود پاک اس امید کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ بندے کو یاد دلاتا ہے کہ جس رب نے ہزاروں مشکلات دور کی ہیں وہ آج بھی ہر چیز پر قادر ہے۔ عاجزی اور انکساری۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اولیاء کرام کی ایک بڑی صفت عاجزی تھی۔ جتنا بڑا انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ
आजज होता है। दरूद पाक पढ़ने वाला इंसान भी आहिस्ता आहिस्ता आजिज़ी सीखता है, क्योंकि जब वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को याद करता है तो इसे अपनी कमज़ोरियाँ नज़र आने लगती हैं। वो तकब्बर छोड़ने की कोशिश करता है। वो दूसरों को हकीर समझने के बजाय उनके लिए दुआ करता है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, दिल की सफाई बाज़ औक़ात इंसान बज़ाहिर इबादत करता है, लेकिन दिल के अंदर हसद, नफ़रत, बुग़्ज़ और दुनिया की मोहब्बत भरी होती है। दरूद पाक दिल को साफ़ करने का ज़रिया बनता है। ये दिल की ज़मीन को नरम करता है। जैसे बारिश खुश्क ज़मीन को ज़िंदा कर देती है, वैसे ही दरूद पाक मुर्दा दिलों को ज़िंदा कर देता है। वक्त की कदर, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वक्त की अहमियत को बहुत ज़्यादा बयान फरमाते थे। इंसान की ज़िंदगी का हर लम्हा कीमती है। जो वक्त गुज़र जाता है वो वापस नहीं आता। दरूद पाक का मामूल इंसान को वक्त की कदर सिखाता है। चंद मिनट रोज़ाना दरूद पाक के लिए मखसूस करना दरअसल अपनी आखिरत में सरमाया जमा करना है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद। शैतान की एक बड़ी चाल ये है कि वो इंसान को मायूस कर देता है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, वो कहता है तुम बहुत गुनाहगार हो, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी, तुम्हारे लिए बख्शिश नहीं। लेकिन दरूद पाक इंसान को उम्मीद देता है। ये इसे याद दिलाता है कि अल्लाह ताला की रहमत उसके गुनाहों से कहीं ज़्यादा वसी है। जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करता है उसके लिए रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं। आखिरत की तैयारी, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, दुनिया आर्जी है। एक दिन हर शख्स ने इस दुनिया को छोड़ कर जाना है। माल, दौलत, शोहरत और ताकत सब यही रह जाएंगे, सिर्फ अमाल साथ जाएंगे। दरूद पाक उन अमाल में से है जो कब्र में भी फ़ायदा दे सकता है और क़यामत के दिन भी। इसलिए अक्लमंद वो है जो अपनी आखिरत की तैयारी आज से शुरू करे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम। अगर हम गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का खुलासा करें तो एक बात वाज़िह नज़र आती है, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत करो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा करो, दिल को पाक करो, गुनाहों से तौबा करो और अपनी ज़िंदगी को ज़िक्र इलाही और दरूद पाक से आबाद करो। यही कामयाबी का रास्ता है, यही सुकून का रास्ता है, यही नजात का रास्ता है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, मुमकिन है आप इस वक्त किसी आजमाइश से गुज़र रहे हों, मुमकिन है आप किसी परेशानी में मुब्तला हों, मुमकिन है आपके दिल में बेशुमार सवालात हों। आज एक अहद कीजिए, अभी और इसी वक्त रोज़ाना दरूद पाक को अपना मामूल बनाइए। चाहे कम पढ़े लेकिन पाबंदी के साथ पढ़ें, क्योंकि मसलसल किया जाने वाला छोटा अमल भी अल्लाह ताला के नज़दीक महबूब होता है। हो सकता है आज का एक दरूद आपकी ज़िंदगी बदल दे। हो सकता है आज का एक दरूद आपके गुनाहों की मुआफ़ी का सबब बन जाए। हो सकता है आज का एक दरूद क़यामत के दिन आपके लिए नजात का ज़रिया बन जाए। अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ दरूद पाक पढ़ने, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और उनकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।
کسی خاص وظیفے یا اس کے مخصوص فائد کو شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف سے منسوب کرتے وقت مسند حوالہ دینا بہتر ہے، کیونکہ بہت سی مشہور روایات عوامی طور پر بیان کی جاتی ہیں لیکن ان کے تاریخی مراجع مختلف درجے کے ہوتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج ہم نے درود پاک کی عظمت، اس کی برکتوں اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں اس کی روحانی اہمیت کو جاننے کی کوشش کی۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کی خوشیاں بھی عارضی ہیں اور غم بھی عارضی۔ مال و دولت، شہرت، طاقت اور دنیا کی ہر نعمت ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائیں وہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ درود پاک بھی انہی عظیم اعمال میں سے ایک ہے۔ سوچئے ہم اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو یاد کرتے ہیں، کتنے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ ہستی جس نے ہماری ہدایت کے لیے تکلیفیں برداشت کی، جس نے اپنی امت کی فکر میں راتیں گزاری، جس نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے دعائیں کی، وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر ہم روزانہ چند لمحے بھی محبت اور اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں تو یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیوں کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کیا معلوم کون سا درود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، کیا معلوم کون سا درود ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے، کیا معلوم کون سا درود ہماری پریشانیوں کے خاتمے کا ذریعہ بن جائے، اور کیا معلوم کون سا درود قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب کر دے۔ اس لیے آج ہی یہ نیت کیجئے کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں درود پاک کو شامل کریں گے، چاہے 10 مرتبہ، چاہے 50 مرتبہ، چاہے 100 مرتبہ، لیکن پابندی اور اخلاص کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو مسلسل کیا جائے، چاہے مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کہ وہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، ہمیں درود پاک کا ذوق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ ایسی مزید اسلامی، روحانی اور ایمان افروز ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پسند کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آخر میں آئیے مل کر ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، اپنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل واقعات قرآن کو سبسکرائب اور میں ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔